آئے بھک منگنی گاڑیوں پر بیٹھنے والوں، شادی سے پہلے سائیکل چلانے والوں، اور شادی کے بعد لڑکی کا باپ تمہیں انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کر موٹر سائیکل دے دیتا ہے۔ آئے اپنے سسر کی بھیک میں ملی ہوئی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سفر کرنے والوں، اب جو اڑ کے بھاگے گا میں سمجھوں گا یہ بھکاری ہے، اسی کو موٹر سائیکل ملی ہے۔ اب اڑو یہاں سے، جاؤ دیکھیں کون جاتا ہے۔ یہ بڑھو میاں جا رہے ہیں، دیکھو اب بتاؤ اس وقت کہاں جا رہے ہیں بیچارے، بڑھیان بھی سو گئی ہوں گی، کیا کریں گے وہاں جا کے۔ نبی کی سادگی کا عالم دیکھو، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے۔ کل تک سائیکل چلانے والے کو اگر موٹر سائیکل مل جائے، پھر موٹر سائیکل ایک دن اگر نہ ہو، کوئی دوست لے جائے اور آپ کو ضرورت پڑ جائے کہیں جانے کی، تو جلدی سائیکل نہیں اٹھائیں گے، کیوں؟ ہٹ، باپ کہہ رہا بیٹے سائیکل سے، ہاں سائیکل سے جاؤں گا، یعنی اب تک موٹر سائیکل چلائی ہے تو اب سائیکل، موٹر سائیکل چلانے والا سائیکل کو جلدی ہاتھ نہیں لگائے گا، فور ویلر چلانے والا جلدی بائک کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بڑی گاڑی چلا لی تو اب بائک نہیں۔ تم کتنی ہی اچھی گاڑی پر بیٹھ جاؤ، لیکن جس سواری پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں اس سے افضل تو کوئی سواری نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ ہوائی جہاز پر بھی بیٹھے ہوں، سب سے زیادہ تیز چلنے والی سواری ہوائی جہاز، یہ ایروپلین، لیکن اللہ کے رسول تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر سوار ہو چکے ہیں، براق۔ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے، جنت بھی دیکھائے، جہنم بھی دیکھائے، جہنمیوں کا مشاہدہ بھی کرائے، رات میں واپس بھی آ گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے، جنت بھی دیکھ آئے، جہنم بھی دیکھ آئے۔ اتنی پیاری سواری پر بیٹھنے کے بعد جب زمین پر آتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں، مکے میں تشریف لاتے ہیں، میرے بھائیو یقین مانیے، جب آپ براق کا سفر کرنے کے بعد، جنت و جہنم دیکھ کر آنے کے بعد، جب آپ اپنی بستی میں آتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو براق پر بیٹھ چکا ہوں، اب میں گدھے کی سواری نہیں کر سکتا، میں اتنی اچھی سواری پر بیٹھ چکا ہوں، میں سواری اب گدھے کی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھنے کے بعد جب اپنی بستی میں آئے تو اس کے باوجود بھی آپ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے، گدھے پر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی کا سفر بھی کیا ہے، آپ اونٹ پر بھی بیٹھے، گھوڑے پر بھی بیٹھے، لیکن بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے، گدھے پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ یہ سادگی کا حال تھا۔ مولوی جرجیز کو اگر پاکڑ سے آپ اپنی بستی میں لانا چاہیں اور ٹوٹو لے کے پہنچ جائیں، چلیے مولانا صاحب کیا لائے ہو؟ ٹوٹو، تو شاید میری آتما بھڑک جائے، کمینہ اتنا بڑا جلسہ کر رہا، ٹٹی لے آیا، بیٹری والی گاڑی لے آیا۔ میں تو خیر بہت وہ ہوں، مجھے تو آپ بیل گاڑی پہ بھی بٹھا کے لائیں گے تو آ جاؤں گا، میں دوسرے مزاج کا آدمی ہوں، میں موٹر سائیکل پہ ہی سفر کر لیتا ہوں، حالانکہ چلانا نہیں آتی ہے مجھے، لیکن کوئی بٹھاتا ہے تو اس پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بائک پہ بیٹھوں گا، گاڑی ہونی چاہیے وہ بھی لیگزری، پیر آرام سے نیچے آ جائے، ٹیک لگا لی جائے، اور اے سی بھی ہونی چاہیے۔ اور کچھ مولوی 20 سال کی زندگی چھوٹی سی نہیں ہوتی ہے، ایک لمبی زندگی تقریروں میں گزر گئی ہے۔ ایسے ایسے مولویوں کو دیکھا ہے جو جلسے کی ڈیٹ دیتے وقت ایک لسٹ بھی بتا دیتے ہیں، کھانے میں یہ، رہنے میں یہ، پینے میں یہ والا ہوٹل،
اب اور آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ آپ سمجھ ہی جائیں گے ایسے مولوی کون ہے. تو ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے پوری اور کرنا پڑتا لوگوں کو, بھائی مولانا ہے, مہمان ہے ہمارے, مہمان. گوشت بنے گا تو تقریر میں جوش آئے گا, کہیں اگر دال کھلا دی تو ہو جائے گی ہڑتال. وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ, نبی اکرم کی سمپلٹی کا اور نبی اکرم کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ گدھے کی سواری کر لیا کرتے. اور چوتھی چیز جو حضرت انس نے بیان کی ہے اللہ کے رسول کی خصوصیت, وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ, کھانا کھانے کے لیے اگر آپ کا کوئی معمولی غلام بھی اگر دعوت کر دے, آپ کا معمولی غلام بھی اگر کوئی دعوت کر دے تو اللہ کے رسول اپنے غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے اور غلام کے گھر بھی چلے جایا کرتے تھے اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی پیالے میں اپنے غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے. چاہے کتنے بڑے سیاسی لوگ ہوں اور یہ کہتے ہوں, لیکن ہم نے ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ بھی کھانا کھا رہے ہوں, ایسا ہم نے نہیں دیکھا. یہ نبی اکرم کی صفت تھی. اور ایک مرتبہ تو بڑا عجیب معاملہ سامنے آیا, نبی اکرم کی ایک لونڈی خادمہ, نبی اکرم کی ایک خادمہ تھی, بکری کے بچے سے کھیل رہی تھی. اللہ کے رسول نے آواز دی, اس نے سن لیا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں لیکن نہیں آئی. دوبارہ آواز دی, وہ نہیں آئی. تیسری بار آواز دی, آواز تو سن لی لیکن نہیں آئی. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو تو کہاں چلی گئی. انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا وہ تو باہر ہی بیٹھی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے 3 مرتبہ آواز دی, کیا تو نے سنا نہیں؟ وہ بولی سنا تھا. پھر بھی نہیں آئی, کچھ نہیں بولی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو 3 مرتبہ آپ کی آواز سنی پھر بھی نہیں آئی, چلیے سزا دیجیے اس کو. اللہ کے رسول باہر آئے, کیا کر رہی ہو؟ بکری کے بچے کو ایسے ہوتی ہے لڑکیوں بچوں کی عادت, خادمہ تھی. کہا میں نے تجھے آواز دی تو نے سنا؟ وہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں سنا, جھوٹ بول سکتی تھی, لیکن نوکرانیاں بھی خادمائیں بھی اتنی سچی تھیں, نہیں سنا ہے میں نے. دوسری آواز کا وہ بھی سنی ہے, تیسری آواز کا وہ بھی سنی. کا پھر بھی تو نہیں آئی؟ جی نہیں. کیوں؟ میں کھیل رہی تھی بچے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کان میں مسواک رکھے ہوئے تھے. آپ کے کان میں اکثر مسواک ہوا کرتی تھی اور سارے صحابہ اکثر ایسا کرتے تھے. نماز کا وقت ہوا, کان سے مسواک نکالی, وضو بنایا اور نماز پڑھنے چلے گئے, پھر کان میں لگا لی. اللہ کے رسول کے کان میں مسواک تھی. نبی اکرم نے اس مسواک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ مسواک کان سے نکالی, ذرا میری آواز سننے کے بعد بھی نہیں آئی؟ کہا نہیں. اس نے اللہ کے رسول نے وہ مسواک اٹھائی اور اٹھاتے ہی آپ نے تان لیا اور ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے, ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے. اللہ کے نبی کی مسواک اوپر جاتی ہے, ہاتھ نیچے آتا ہے اوپر, اور اس خادمہ اس لونڈی کی پیٹھ کے درمیان بیچ میں پہنچتی ہے. آپ کا ہاتھ بیچ میں پہنچتا ہے. آپ نے مسواک روک لی اور اپنی لونڈی کو مسواک نہیں مارا, روک لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بغیر اس لونڈی کو مارے ہوئے اپنے گھر کے حجرے میں چلے جاتے ہیں, عائشہ کے حجرے میں. حضرت عائشہ آتی ہیں, اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کیا بات ہے, آپ تو مارنے گئے تھے, 3 بار اس نے آپ کی آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی. آپ کو تو سزا دینا تھا, آپ تو مسواک سے مارنے والے تھے, تابڑ توڑ کئی مسواک مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ خیال رکھیں, لیکن آپ نے تو ایک بھی مسواک نہیں ماری. مارنے ہی والے تھے کہ روک لیا اور رونے بھی لگے. کہنے لگے عائشہ میں چاہتا تھا کہ اس کو 1-2 مسواک ماروں, لیکن جیسے ہی میں نے اس کو مسواک اٹھایا اور مارنے والا ہوا,
اپنے نوکروں پر حکم چلانے والوں، اپنے ڈرائیوروں کو گالیاں سنانے والوں، اپنے نیچے کام کرنے والوں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی یہ مثال، یہ واقعہ تمہارے لیے عبرت پیدا کرے گا تمہاری زندگی میں۔ عائشہ جیسے ہی میں نے مسواک اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، میرے دل میں یہ خیال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ایک مسواک مار دیں گے، آپ کی ایک مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، آپ کی یہ سزا اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سنی اور نہ آئی، یہ غلطی کی ہے اس نے، لیکن آپ اس غلطی کی جو سزا دے رہے ہیں اس کو، آپ کی دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر میں نے ایک مسواک اس کو مار دی اور یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ ہو گئی تو قیامت کے دن وہ لڑکی، وہ خادمہ، وہ لونڈی میرے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی، اللہ کی عدالت میں میرے اوپر کیس کر دے گی۔ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ عائشہ، مجھے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا، کہیں میرا ایک مسواک کا مار دینا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں نے اس کو نہیں مارا، میں چلا آیا، میں نے اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا، میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اپنے ڈرائیوروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے نوکروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے پارٹنروں سے غصے میں اور سخت لہجے میں گالی گلوچ میں بات کرنے والوں، اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی تو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ سادگی بھی دکھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ ارے جب تم ٹرین میں چلتے ہو، تھوڑی سی دیر میں کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ مولانا جرجیس صاحب نے دلی سے ٹرین پکڑی، کلکتہ آنا ہے، راستے میں ہماری سیٹ کے سامنے ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دور ٹرین دلی سے چلی غازی آباد، غازی آباد سے چلی علی گڑھ۔ جرجیس صاحب نے بات کرنا شروع کر دی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے، صاحب آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد اسلم۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کا نام؟ محمد جرجیس۔ ہاں چلیے ماشاءاللہ، چلیے آپ بھی ہماری برادری کے، ہماری قوم کے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کلکتہ۔ پھر اس نے پوچھا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی کلکتہ۔ چلیے ماشاءاللہ، تو سفر بہت اچھا۔ دیکھیے چند گھنٹوں میں معاملہ کتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، گاڑی اٹاوا کانپور الہ آباد کراس کرتی ہے۔ صاحب آپ کلکتہ میں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا مڈیا برج۔ پھر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی مڈیا برج۔ چلیے ماشاءاللہ، کلکتہ کے بعد بھی ہم لوگوں کا سفر ایک ہی ٹیکسی سے ہو جائے گا۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا، رات ہو جاتی ہے، کبھی چائے بیچنے والا آتا ہے، میں اس کو پلا رہا ہوں، وہ مجھے پلا رہا ہے۔ کسی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، وہ پانی بھرنے اتر رہا ہے تو اس کے سامان کی دیکھ ریکھ میں کر رہا ہوں، میں اترتا ہوں تو میرے سامان کی دیکھ ریکھ وہ کر رہا ہے، کیونکہ اب سفر میں ایک دوسرے کے مال کا محافظ ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے مال کی حفاظت کر رہا ہے، میں اس کے مال کی دیکھ ریکھ کر رہا ہوں۔ رات میں دونوں سو رہے ہیں، میری آنکھ کھلتی ہے، اپنا سامان چیک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے سامان کے بعد اس کا بھی دیکھ لیتا ہوں، میرے بھائی کے سامان کو کسی نے لیا تو نہیں ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے سامان کو دیکھ کر میرے سامان کو بھی دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے۔
صبح ہو جاتی ہے, اسٹیشن آ جاتی ہے. میرے بھائیوں 24 گھنٹے کے سفر میں جب تم ایک دوسرے کی جان اور مال کے محافظ ہو جاتے ہو, یہی تو قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ. جب ایمان لا چکے ہو اور مومن ہو چکے ہو, جب 24 گھنٹے کے سفر میں ایک دوسرے کے جان و مال کے محافظ بن جاتے ہو, تو اسلام لانے کے بعد پوری زندگی تم ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد ہو گئی ہے. نہ میرے مال پر تم قبضہ کرو, نہ تمہارے مال پر ہم, نہ میری جان کو تم لو, نہ تمہاری جان کے پیاسے ہم. میرے مال کی حفاظت تم کرو, تمہارے مال کی ہم. جب چند گھنٹوں کے سفر میں ایک دوسرے کا محافظ ہوتا ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جان و مال کا محافظ رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے ایک مسلمان کو اس کی اصلیت بتاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو, ہاں مسلمان ہیں, تو مسلمان ہونے کے بعد تمہارے اوپر مسلمان کہلانے کا حق تمہیں اس وقت ہوگا جب تم مسلمان کی اس تعریف کے اندر پورا اترو گے. کیا ہے تعریف؟ مسلم شریف کے الفاظ ہیں, بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے, زبان سے بھی نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی نہ پہنچے. اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرو. دیکھا نہیں, زبان کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے. لگا ان سب کو موٹر سائیکل ملی ہے, بھیک میں دیکھو کیسے بھاگ رہے ہیں. یہ سب سننے نہیں آتے ہیں, مولانا جرجیز کو دیکھنے آتے. کون ہے جرجیز جو ہندوستان پہ آ رہا ہے, میڈیا پہ آ رہا ہے؟ کون ہے جس کو میڈیا بار بار کہہ رہی ہے ممتا کا مولانا؟ یہ سب یہ دیکھنے آتے. دیکھ لیا, ہو گئے جنتی, جاؤ. اب ان کو جہنم میں کوئی ڈال ہی نہیں سکتا ہے. مولانا جرجیز کو دیکھ لیا ہے, ہو گئے جنت الفردوس کے. ارے پیشاب لگتا ہے تو اتنا, اگر اب بتاؤ میں بیٹھا ہوں, اگر مجھے لگنے لگے تو کیا کروں؟ بولوں بھائی بیٹھیے میں ابھی آ رہا ہوں. ارے جب میں روک سکتا ہوں تو آپ لوگ اتنا نہیں روک سکتے؟ تھوڑا معاملہ ہے, 1.5-2 گھنٹہ تو بولتا ہی ہوں, پھر اتنا سننے کے بعد بھی دیکھو وہ صاحب اٹھ رہے ہیں. دیکھیے, یہ دیکھیے, اتنا سننے کے بعد بھی. اور آپ کی بھی غلطی نہیں ہے اس میں. مغرب کے بعد سے جب پروگرام شروع ہوگا تو کتنی دیر کوئی آدمی بیٹھے گا؟ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں, کتنی دیر بیٹھے گا. یقین مانیے پوری رات سویا نہیں. ہمارے میزبان صاحب جن کے گھر پہ میں رکا تھا, انہوں نے فون پر کسی کو بتایا کہ مولانا جرجیز کا ٹائم 12 بجے. تو میں سمجھا کہ کمیٹی کے ذمہ دار آدمی ہیں, 12 بجے ٹائم ہوگا. تو 11 بج ہی چکے تھے. میں نے کہا اب کیا سوئیں ہم, 12 بجے ٹائم ہوگا. میں 12 بجے سے انتظار کر رہا ہوں کہ اب کوئی آئے, اب کوئی آئے. ہوتا 12 کا 12:15, 12:30. میں نے 1:30 پر 22 پر اپنے ضیاء بھائی کو جگایا جو گمانی سے آئے. میں نے کہا یار یہ کوئی تک ہے, 1:30 بجنے جا رہا ہے, ابھی تک کوئی آیا نہیں مجھے لینے کے لیے. ہاں 1:30 بج گیا, ہوں 1:30 بج گیا. پھر انہوں نے فون کیا, بعد میں پتہ چلا کہ صاحب 2 بجے ٹائم ہے. جبکہ میں ہرن پور کی تقریر میں کہہ چکا تھا, ابھی اسی مہینے کے شروعات میں 27 فروری کو ہرن پور میں کہہ چکا تھا کہ 12 بجے کے بعد جھارکھنڈ میں ہمیں جہاں بھی ٹائم ملے گا میں آئندہ اس علاقے میں نہیں آؤں گا. بھائی عمر جب میری 18-20 سال تھی تو چلو ٹھیک تھا. اب آپ سوچو جس کے روز پروگرام ہو اور 2 بجے آپ ٹائم دیں گے ہمیں.
کہاں ماری گئی عقل ہماری؟ کہاں جا رہی ہے ہماری عقل؟ اور 2 بجے تک یہ بیٹھیں گے بیچارے، صاحب فجر تک چلے گا جلسہ، تو ٹھیک ہے دوسرے مولانا کو بھی رکھیے ہمارے بات بولنے کے لیے، ہمیں اس ٹائم میں دیجئے جب لوگ چاق و چوبند رہیں، غیر مسلم لوگ بھی رہیں، تب تو وید کے منتر انتر پڑھنے میں اچھا لگتا۔ 2 بجے آپ لاکھ کے یہ ہندو بھائی بیٹھے، ہم نہیں مانتے آپ کی بات، نہیں مانیں گے۔ ارے 12 بجے تک تو چلو ایک بات ہے، بنگال کے پروگرام میں زیادہ دینا شروع کر دیا ہوں، کیوں؟ بنگال میں 10 بجے ٹائم ملتا، 12 بجے جلسہ ختم، آدمی سو لے، آرام کر لے، یہ کر لے، 2 بجے ٹائم دے رہے ہیں مجھے۔ تو خیر چلیے اب تو دے ہی چکے ہیں، آگے کے لیے ہم بھی تھوڑا سا سوچیں گے۔ میرے بھائیوں سنیے، آپ کی بھی غلطی نہیں ہے، اٹھنا ہے، جائیں گے 2 بجے تک، کون آدمی بیچارہ اب کمر سیدھی کرے گا، اٹھے گا بیٹھے گا؟ ہم لوگ تو ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، بولتے ہیں تو یہ چلو تھوڑی بہت، آپ لوگ تو یہاں اب بہت سے لوگوں پر اگر نظر ڈالیں تو یہیں سو رہے ہوں گے، لیٹ دیکھیے سسرال میں آئے ہیں بیچارے، دیکھیے اب ان کا کیا کیا جائے؟ نہیں سونے دیجیے، جلسہ سننا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آدمی سو جاتا فجر میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جلسے سے بہتر ہے۔ اور پوری رات جلسہ سن لے اور گھر جائے اور سو جائے اور فجر میں نہ پہنچے تو یہ جلسہ بھی برباد اور ثواب سے بھی محروم اور پوری محنت پہ پانی پھر گیا۔